روزے دارو اللہ اور نبی کے پیارو، اٹھو روزے کا ٹائم ہو گیا ہے، اپنا سحری کا انتظام کر لیں۔ صبح صبح ایسی میٹھی میٹھی آوازوں کی گونج پڑتے ہی ہم بھی اٹھ بیٹھے، اور کیونکہ ہم نے بھی سحری کا انتظام کرنا تھا تو اس کے لیے لازمی تھا ہمیں کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوگا، تو اس کے لیے اٹھ کے منہ دھویا، تھوڑا فریش ہوئے اور ہوٹل کی طرف چل پڑے۔ اور یہاں پہ میرے ساتھ لطیف اور مہتاب کاظمی صاحب ہیں جو کہ میرے ساتھ چل رہے ہیں ہوٹل کی طرف، اور کس ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ اور ہمارے مکان کا مزہ یہ ہے کہ یہ اڈے اور کافی ہوٹلز کے ساتھ پڑتا ہے۔ یہ اڈا فیصل موورز کا اڈا ہے جس سے گزر کر جا رہے ہیں، اور یہ جناب ہم پہنچ آئے ہیں خیر پوری فوڈ پوائنٹ پہ، کیونکہ روزانہ کے ذریعے ہم یہاں سے ہی کرتے ہیں، اور یہاں کے کھانوں کی تو بھائی صاحب کیا ہی بات ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ہر وقت رش لگ رہا تھا، تو اسی رش کی وجہ سے یہاں کا سالن تازہ بنا ہوتا ہے، اور یہاں پہ رات کے 3:30 بج رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جیسے کہ دن کا اجالا ہو، مطلب کہ بھائی صاحب سحری کے لیے اس قدر رش ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے معمول کے مطابق کتنا رش ہوتا ہوگا یہاں پہ۔ بس تو جناب ہم لوگوں نے بھی پہنچ کر بسم اللہ پڑھ کے اپنی جگہ فکس کی، اور ابھی آرڈر کا انتظار کر رہے تھے کہ چاچا آئے اسے بتائیں کہ کیا کچھ آج کھانا ہے سحری میں۔ اور یہاں پہ ماہ رمضان کی عظمت پہ اگر آپ کو ایک شعر سناؤں تو بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ بے شک جی ماہ رمضان سے بڑھ کر کوئی عظمت والا مہینہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ الشہر شہر اللہ ہے کہ یہ مقدس ماہ میرا ہے اور اس کا بہتر اجر بھی میں دوں گا۔ اور یہاں پہ سحری اور نماز کے بعد نیند کا سیزن نمبر 2 سٹارٹ ہونا تھا۔ لطیف صاحب سو گئے، کاظمی صاحب بھی سونے کی تیاری میں پڑے، اور میں نے بھی بلب بند کر دیا، اور یہاں پہ تقریباً کافی ٹائم ہو چکا تھا، اور مجھے یونیورسٹی کے لیے بھی نکلنا تھا، تو بس اسی لیے میں جلدی سے اٹھ کر ہوا اور جلدی سے یونیورسٹی کی تیاری کی اور یونیورسٹی کے راستے کی طرف نکل پڑا۔ باہر نکل کر میں نے رکشہ پکڑا جو کہ یونیورسٹی چوک کی طرف جانا تھا، بس رکشے پہ بیٹھ کر میں یونیورسٹی چوک کی طرف نکل پڑا یہاں سے، کیونکہ میں نے اولڈ کیمپس کی طرف جانا ہے، اور یہاں یہ اولڈ کیمپس میں پہنچ آیا تھا، اور یہاں سے میں نے بس پوائنٹ لے کے بغداد کیمپس کی طرف نکلنا ہے، کیونکہ مجھے بھائی لیکچر کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ جلدی سے میں پوائنٹ پلیس کی طرف بھاگا، اور یہاں پوائنٹ پلیس پہ پہنچ کے میں نے دیکھا تو پوائنٹ نکل رہا تھا بغداد کیمپس کی طرف، تو میں نے بھی پوائنٹ کا رخ کیا، اور پوائنٹ میں بیٹھنے کے بعد مجھے پتا چلا یہاں پہ سیٹ پہ پہلے سے ایک نمونہ بیٹھا ہوا ہے، اشرف، جو کہ میرا کلاس فیلو ہے۔ بھائی جان یہ تو چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ تو جی یونیورسٹی کا بس پوائنٹ یونیورسٹی چوک جیسے خطرناک سنگلاخ راستوں سے گزرتا ہوا بہت تیزی کے ساتھ بغداد کیمپس کی راہ پر چل پڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ منٹوں کے بعد ہم بغداد کیمپس میں جا پہنچے، اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے سامنے ہی پوائنٹ نے بریک لگائی، اور یہاں سے ہم نے جانا تھا اولڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے بالکل سامنے ہی ہے، 1-2 منٹ کی دوری پہ، تو یہاں سے ہم نکل پڑے اپنے ڈپارٹ کی طرف۔ اولڈ انجینئرنگ نام سن کے ہرپا اور موہنجودڑو یاد آتا ہے، لیکن بالکل ایسا نہیں ہے، بہت ہی خوبصورت سا ڈپارٹ ہے، اور یہاں پہ ہمارے ڈپارٹ کی کینٹین میں بیماروں کے لیے اسپیشل انتظام کیا گیا تھا کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ یہاں پہ آ کے پیٹ پوجا بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ بس اپنے ڈپارٹ میں ہم پہنچ گئے، پوائنٹ نے تھوڑا جلدی پہنچا دیا ہے ہمیں ڈپارٹ میں، اور ابھی کلاس کو تقریباً کچھ دیر ابھی باقی ہے، اور کہتے ہیں جی ولاگرز کو واش روم کے علاوہ ہر جگہ کیمرہ آن کرنا چاہیے، تو ہم نے بھائی جان تاریخ ہی بدل دی ہے، واش روم میں بھی کیمرہ آن ہی کر دیا، لیکن بالکل ایسی بات نہیں ہے، در حقیقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ڈپارٹ کا شیشہ کس قدر گندا ہوا۔ بس جی جناب تو ابھی ٹائم قریب تھا کہ جب ہمارا لیکچر سٹارٹ ہونا تھا، تو ہم کلاس کی طرف روانہ ہو گئے، اور ابھی کلاس روم میں پہنچ چکے تھے، اور بچے بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے تھے، اور یہ ابھی 1.5 گھنٹے کے لیکچرز کے بعد ابھی فری ہو گئے تھے، تو بس بچوں آج کی تھی یہی کلاس، اور ابھی پھر واپسی پوائنٹ پلیس کی طرف بھاگ پڑے، اور یہاں سے ہم نے پوائنٹ واپسی لینا تھا جو کہ اولڈ کیمپس کی طرف جائے گا، اور ابھی کچھ دیر بعد پھر پوائنٹ آ گیا، اور یہاں سے پوائنٹ لیا اور اولڈ کیمپس کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں پہ ایک نمونہ پہلے والا تو ہے ہی، ایک اور نمونے کا اضافہ ہو گیا ارشد بھائی، اور یہاں پہ ہنسی مذاق میں واپسی کے سفر کا پتہ ہی نہیں چلا، اور ہم واپس اولڈ کیمپس میں ہی پہنچ گئے۔ آنے دے استاد، پیچھے آنے دے، بس روک دے بھائی، روک دے، سٹاپ۔ اور یہاں پہ اولڈ کیمپس میں پوائنٹ سے اترنے کے بعد پوائنٹ پلیس سے میں نے یونیورسٹی چوک کا رخ کیا، کیونکہ یونیورسٹی چوک سے میں نے رکشہ لینا ہے اور اپنے اصلی مقام کا رخ کرنا ہے، اور یہاں پہ رکشے پہ بیٹھ کر میں اپنے اصلی مقام کی طرف روانہ ہوں، اور تقریباً 5 منٹ ہوئے گزرے کہ میں اپنے اصلی مقام پہ۔ اور جی جناب یہ سامنے ہے کوہ نور ہوٹل، اور یہ سامنے کوہ نور ہوٹل والی گلی، اور یہی گلی ہمارے محل کو جا پہنچتی ہے، اور یہاں پہ میں اپنے ہاسٹل پہ مکان پہ پہنچ آیا تھا، اور آج تو یار کافی تھکن محسوس ہو رہی ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کہ گرمیاں کافی حد تک آ ہی گئی ہیں، اور یہ شہزادی یونیورسٹی سے آنے کے بعد اپنی نیند کے بقایا جات پورے کر رہی ہے، تو بس تھوڑے بہت ریسٹ کے بعد ابھی تقریباً ٹائم ہو چکا تھا کہ جب ہمیں مسجد کی طرف نکلنا تھا، تو بس
بس نماز کا وضو بنایا اور مسجد کی طرف نکل پڑے. اور یار راستے میں نے ایک خطرناک چیز دیکھی. اور یار سوچنے کی بات ہے کیسے عجیب لوگ ہیں ہم کہ اس قدر نقصانات کے بعد بھی ہم لوگ نہیں سنبھل رہے, اور یہ پتنگ بازی کا شوق ابھی تک لوگوں کو ختم نہیں ہوا. خیر مسجد کی طرف جاتے ہوئے راستے سے ہم نے تھوڑے بہت پکوڑے بھی پکڑ لیے. یہاں پہ اپنے مرکز کی سب سے بڑی مسجد جو کہ شیعہ جامع مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے وہاں پہ پہنچے اور شربت کی سبیل کے لیے یہاں سے اپنے اپنے گلاس اٹھائے. اور اب یہ افطاری کے لیے تقریباً کچھ ٹائم رہتا تھا اور مومنین کی کثرت آہستہ آہستہ سے بڑھ رہی تھی. اور تھوڑی دیر بعد شربت کی سبیل چلنا شروع ہو گئی تو ہم نے بھی اپنے حصے کا یہاں سے شربت لیا اور سائڈ پہ جا کے کچھ مومن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ گئے. اور تھوڑی دیر بعد سب مومنین کے چہروں پہ خوشی کی مسکان چھائی جب صدا آئی اللہ اکبر. اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور ایک خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے. اور روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. اور یہاں پہ نماز مغرب کے بعد دسترخوان لگائے گئے تاکہ سموسہ اور کھجوروں کے ساتھ مومنین کی تھوڑا بہت حوصلہ افزائی کی جائے. اس کے بعد نماز عشاء کی جماعت کھڑی ہوگی اور اس کے بعد چشتی صاحب کا تھوڑا بہت خطاب ہوا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے دسترخوان لگائے گئے تاکہ مومنین کے لیے جو کھانے اور لنگر کا انتظام کیا گیا تھا مومنین کو پیش کیا جائے. اور یہاں پہ یہ چھوٹی سی ویڈیو جو کہ سحری سے افطاری تک کور کی, امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. ایک اور اچھی ویڈیو تک کے لیے اجازت, ہنستے مسکراتے رہیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.